السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات سارے نبیوں کو الگ الگ عطا کی تھیں، وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات ایک ذات محمدی میں رکھ دیا۔ خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ بنو ہاشم میں ایک مشرک شخص جس کا نام رکانہ تھا، رکانہ نامی ایک مشرک شخص تھا بنو ہاشم میں، اور وہ بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے بھی زمین پر پٹخا نہیں تھا، پچاڑا نہیں تھا۔ وہ ایک جنگل میں رہا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن پیارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر لے۔ تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے اور ہمارے لات و عزا میں کتنی طاقت ہے۔ جب رکانہ پہلوان نے اس طرح کی بکواس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ اگر تو کشتی ہی لڑنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر دل ہی دل میں حیران تو ہوا، بڑا حیران ہوا، اور پھر بڑے ہی غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو وہ تعجب کیا کہ یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے فن پہلوانی کا اظہار نہیں کیا، آج مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی مجھ جیسے پہلوان کے ساتھ کیسے تیار ہو گئے؟ تعجب تو کیا، لیکن پھر غرور اور تکبر کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے اور مقابلہ کر لیجیے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا اور گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ! اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا، گرا دیا زمین پہ، اور اس کے بعد اس کے سینے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر پڑا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ جو گرا نا، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اور حیران بھی ہوا، اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو جائیے، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے آپ نے ہمیں پٹخ دیا۔ ہمارے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئیے اور پھر سے دوبارہ کشتی لڑیے، ایک بار اور موقع دیجیے۔ پھر دوسری مرتبہ کشتی لڑنے کے لیے جیسے ہی رکانہ پہلوان کھڑا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر اسی طرح سے گردن پہ ہاتھ ڈالا اور پل بھر میں رکانہ کو زمین پر گرا دیا، اور پھر سینے پہ سوار ہو کر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آئیے، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرما لی، اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میری ان بکریوں میں سے آپ جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وہ بولا یا محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں جدھر رکانہ پہلوان رہتا ہے، فکر مند تھے کہ اس طرف تو رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے وہ رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرایا اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ وکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا صرف اور صرف اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی عار سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا وفادار بنا کر رکھے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔